تیسری جو بات تھی جس وجہ سے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے تقریباً کوئی 8 سے 9 ماہ کے دوران کوئی $7 بلین سے زائد جو سرپلس تھا، لیکوڈیٹی تھی مارکیٹ کے اندر، وہ مارکیٹ سے، اوپن مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ ڈالرز خریدے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ریزروز بڑھے ہیں۔ اب میں چیلنجز کی طرف اگر آؤں تو جو ڈسبرسمنٹ ہے، جو ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز سے، جس میں ورلڈ بینک ہے، اے ڈی بی ہے، پاکستان کے بائی لیٹرل پارٹنرز ہیں، آئی ایم ایف ہے، وہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد توقع تھی کہ ہم بڑے تیزی کے ساتھ یہ جو ملٹی لیٹرلز اور بائی لیٹرلز ہیں یہ پاکستان کو لونز کی صورت میں زیادہ تر اور ٹو سم ایکسٹینٹ گرانٹس جو ہے وہ دیں گے، وہ اتنی تیزی سے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ کوئی تمام چیزوں کو ملا کر کوئی $19 بلین جو ہے وہ ہم نے، جس میں $9 بلین کے سیف ڈپازٹس بھی ہیں، وہ ہم نے جنریٹ کرنے ہیں اس سال کے دوران، اور ابھی تک کوئی 7 ماہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی 4.5 بلین $4.5 بلین ابھی تک میٹیریلائز ہوئے ہیں۔ یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کا ڈیٹا ہے، اس میں $1 بلین جو آئی ایم ایف کا ہے وہ شامل نہیں ہے، تو اس کو اگر شامل کر بھی لیا جائے تو یہ کوئی $5.5 بلین بنتے ہیں۔ یہ سلو ہے، $19 بلین ہم نے جنریٹ کرنے ہیں۔ بانڈ تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ سعودی آئل فیسلٹی ویسے ریزیوم ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ منتھ سے کوئی $100 ملین کی وہ بھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو کمرشل لونز ہیں اس کی بات چیت بھی طے ہو چکی ہے، کوئی تقریباً $500 ملین نہیں $300 ملین کے لگ بھگ وہ آئے ہیں، $500 ملین آئے ہیں، اور باقی بھی نیکسٹ منتھ سے ان کی ڈسبرسمنٹ جو ہے اسی مہینے سے اور اگلے مہینے میں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی، وہ بھی شروع ہونے والی ہے۔ تو اوور آل جو ہے، جو سرپلس تھا وہ ڈیفیسٹ کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے۔